وہی آفتاب صاحب کوئی سوال ہے یا یہ سوال ہے میرا؟ اچھا بتائیں پھر. لیکن وہ لمبا ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا. باغ فدق کا میں چاہتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بڑا ظلم کیا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ان کے اوپر، ان کا نام مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حق تھا، موروثی حق تھا جس سے حضرت ابو بکر نے محروم کر دیا، یہ کہہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ، وہ ورثہ جو خدا تعالیٰ نے آپ کو چیزیں عطا کی تھیں، آپ نے خود فرما دیا کہ میری اولاد وہ ورثہ نہیں پائے گی. لیکن اس کے باوجود جتنا حصہ آپ نے اپنے لیے استعمال کیا اور مخصوص فرما لیا، اس کا ورثہ پھر بھی تقسیم ہوا. اس لیے یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ورثے میں تقسیم ہوئی، آپ کی تلوار ورثے میں گئی، اور بھی چھوٹے چھوٹے ایسے ہیں استعمال، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ذاتی ملکیت میں موجود تھیں، وہ تقسیم ہوئی ہیں. مگر تمام عالم اسلام کی فتوحات کے نتیجے میں جو کچھ ہاتھ آیا، اس سے اگر وقتی استفادہ آپ نے فرمایا ہے تو اپنے خاندان اور جائیداد کا حصہ نہیں بنایا اس کو، اور اس پر باقی آپ کی ازواج مطہرات نے بھی کلیم نہیں کیا اس سلسلے میں. باغ فدق کو یہ کہنا کہ یہ اسی قسم کا ورثہ تھا جیسے آپ کی ذاتی ملکیت میں موجود چیزیں تھیں، حضرت ابو بکر کے نزدیک یہ بات غلط تھی. ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا میں اس کو قبول نہیں کرتا. یہ دوسری نوعیت کا ورثہ ہے جو اسلام کی فتوحات سے تعلق رکھنے والا تمام عامت المسلمین کے فوائد میں استعمال ہوگا. اب اس بحث کے دلائل دونوں طرف سے دیے جا رہے ہیں، کس کے زیادہ مضبوط ہیں کس کے کم مضبوط ہیں. اس بحث میں ہمیں پڑھنے کا حق بھی نہیں اور ضرورت نہیں ہے کوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور بھی ساتھ ایسی ہی بحث اٹھائی گئی، اور وہ روحانی ورثے کی تھی، اور اس بحث میں جو زیادہ اہمیت رکھتی تھی، خود حضرت علی فتویٰ دے بیٹھے ہیں کہ ابو بکر کی بات درست اور میری بات غلط، یا میرے متعلق یہ کہنے والوں کی بات غلط. شیعوں نے یہ مسلک بنایا اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مسلک پر قائم تھے کہ خلافت آپ کو ورثے میں ملی تھی، اور باغ فدق کی کیا حیثیت ہے خلافت کے سامنے؟ کچھ بھی حیثیت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اندازہ کریں، باغ فدق کیا چیز ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت کر لی تو روحانی ورثے کا جھگڑا تو وہیں طے کر دیا، سمجھ گئے؟ اور پھر مقدمے جب پیش کیے تو ثابت کر دیا کہ فیصلہ اسی کا ہوگا. ہم اپنی سمجھ کے مطابق یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن جس کی عدالت میں فیصلہ لے جا رہے ہیں اس کو مجاز سمجھتے ہیں تو لے جا رہے ہیں نا. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ مجاز نہ بھی سمجھے تو فیصلے لے جائیں، سوائے اس کے مجبوراً آپ کو باندھ کے پیش کیا جائے. وہاں تو ایسی کوئی صورت نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استنباط اس سے برعکس تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کے طور پر پیش کیا ہے. آپ کا استنباط یہ تھا کہ باغ فدق ان چیزوں میں سے ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اپنی ذات میں استعمال کے لیے مخصوص کر لیا تھا، اور سارے اہل بیت اس سے استفادہ کرتے تھے. اس لیے ایک ایسا ذریعہ معاش ہے جو الہی احکامات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی حق بن گیا تھا. اس لیے وہ جو ہم معاشر الانبیاء نہ ورثہ پاتے ہیں نہ ورثہ دیتے ہیں، اس حدیث کا یہاں اطلاق نہیں ہوتا.
اور اس پہلو سے اس دلیل میں بڑا وزن بھی بنتا ہے، کیونکہ گزشتہ انبیاء نے ورثہ دیا اور سلطنتیں بھی ورثے میں پائی گئیں، جیسا کہ حضرت داؤد کی سلطنت کو سلیمان وارث ہوئے، اور ان شاہی محلات کے بھی ہوئے، عظیم الشان نعمتوں کے بھی ہوئے جو حضرت داؤد نے کے دور میں حاصل ہوئی تھیں۔ آپ کے بعد آپ کا بیٹا بھی کچھ عرصہ کے لیے جو نائل تھا وہ بھی ان پہ بیٹھا۔ تو یہ گواہی جب دیکھیں تو بڑی عظیم گواہی ایک بن جاتی ہے۔ اب دو چوٹی کے بزرگ بہت ہی عارف باللہ اور عظیم انسان ہیں جو استنباط میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، اور استنباط کا اختلاف جائز ہے، مگر فیصلہ اس کا ہوگا جس کو خدا مجاز بنا دے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ فیصلہ قبول فرما لیا اور پھر جھگڑا نہیں کیا، نہ بیعت فسخ کی کہ آپ تو جابر ہیں، آپ تو غلط فیصلے کرتے ہیں، سر تسلیم خم کیا اور کامل وفا دکھائی۔ اب کون سر پھرا ہے جو اس مسئلے کو دوبارہ اٹھائے، ان جھگڑوں میں پڑے اور آج یہاں فیصلے دینا شروع کر دے کہ حضرت علی غلط تھے، ابوبکر غلط تھے؟ نہایت ہی احمقانہ کوشش ہے۔ اس لیے مجھے تو ان بحثوں میں کبھی دلچسپی ہوئی نہیں، سوائے اس حد تک جو میں نے بیان کی ہے۔